الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وصلاتنا وحجنا وقبلتنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وكريمنا وبشيرنا وقريبنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ومهرنا ونظامنا وقطبنا وفريدنا وجمالنا وحياتنا وباقرنا وكاظمنا وصادقنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومذكورنا ومحمودنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا. یہ جملہ اہل علم کے لیے ومحبوبنا، اور یہ جملہ صرف اور صرف چلے لوگوں کے لیے. فقیر آدمی تو اس کے پاس کوئی بندہ چلا گیا، حضور جی میرے واسطے دعا مانگو. فقیر تھا، انہیں چولی چک کے دعا مانگی، اللہ کرے تو حضور جانے جانا دی محبت ہی چلا ہو جائے. انہیں آکھیا حضور ایک کنج دی دعا مانگی ہے، یہ سنی نہیں آج تک. آپ نے فرمایا اساں بیریا ٹاؤن دے فقیر نہیں ہیں، اساں مدینے دی گلی دے فقیر ہیں. جے اگر اس پاسے دے ہوندے پھر چل 2-3 لب جاندے، ادھا سن بھی لب جاندا پلاٹ. اسی مدینے شریف دے فقیر ہاں، بارگاہ رسالت دیتے ساڈے کول جڑا بندہ ایک ہی آیا جنے اے دعا کر. آپ نے فرمایا رب کرے تو حضور جانے جانا دی محبت دی چلا ہو جائے. انہیں آکھیا جی حضور یہ بندہ چلا ہو جائے تے لبدا کی ہے. فرمایا جدوں تو چلا ہو جائے گا پھر تینوں نہیں کہنا پائے گا میں عاشق ہاں، پھر 2 کروڑ بندہ مینار پاکستان کہے گا ہے عاشق رسول، یہ ہے عاشق رسول، یہ رسول اللہ کا غلام. تاجدار ختم نبوت، یعنی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے کسی نے عشق کو پوچھیا تو سبحان اللہ. کسی نے عشق کو پوچھیا تیرا نام کی ہے، تیری ذات کی ہے، تیرا قبیلہ کی ہے. عشق نے جواب دیتا نہ اسمم نہ جسمم نہ اینم نہ آنم.
نہ میرا کوئی اسم ہے تے نہ میرا کوئی جسم ہے، نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں، نہ میں چون کے کرتا ہوں میں نہ چنا کے کرتا ہوں، نہ میں یوں یوں کرتا ہوں نہ میں چوں چوں کرتا ہوں۔ انہیں کیا کردہ کی ہیں، انہیں کیا عشق نے جواب دیتا، ایک واری کر کے ویک تینوں کھڑکا کے نہ رکھیا پھر دسی میں کون، ایک واری کر کے دے۔ اپنی حضور جی اپنی حسرت نہیں رہی جی تقریراں کرن دی، قسم مسجد دے اندر صرف آج دی ہر تقریر زندگی دی آخری سمجھ کے کرنا، لیکن اس تو پہلے جڑی تقریر کیتی سی انہوں آخری سمجھ کے نہیں سی کیتا، رب سونے کو لو دعا منگی سی، یا اللہ میں رضا المصطفیٰ صاحب دی مسجد وچ ایک واری لے جائیں، اگلے دن صبح پاویں میں مر جاؤں۔ میں آج بھی 80 تو ہو کے آیا عدالت وچ، تے یقین کوئی نہیں سی، انہوں نے آکھیا سائیں فضل فرمان گے، محبوب کرم فرمان گے۔ آپ کو پتہ ہے جو ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں وہ بتا کے نہیں نا حملہ کرتے، وہ بتا کے حملہ نہیں کرتے، اس لیے ہم ڈرپوک نہیں ہیں، ورنہ ہم فیض آباد سے سب کچھ کروا سکتے تھے، ہم مینار پاکستان سے جو چاہتے کروا سکتے تھے، ہم ممتاز قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلم پر جو کہتے کروا سکتے تھے، مگر نہیں کیا اسے، کیونکہ ہم ڈرپوک نہیں ہیں، جب میدان میں آتے پہلے بتا کے آیا کرتے ہیں۔ تو وہ توجہ اس لیے حسرت تھی، وہ میں پہنچ گیا تھے، مالکہ نے پہنچا چھڑیا، گال ختم ہو گئی۔ جڑا جملہ عرض کر رہے ہیں، جڑے القابات حضور دے لے نا جی سارے، نسیم، نفیس، انیس اور رفیق اور قریب، یہ سارے لے کے اتھے تک میں پہنچیا، وہ نظامنا و فریدنا و محبوبنا۔ میرے نام کے ساتھ نقشبندی لکھا جاتا ہے، مگر مجھے چاروں سلسلوں کا میں نے لنگر کھایا ہوا ہے، فیض انہوں نے نصیب ہے جڑے او چپ کر کے آرام فرما رہے، اصلا لنگر کھاتا ہے۔ تو یہ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جملہ عرض کرنے سے قبل علماء ظواہر سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر علماء ظواہر زمین پر نہ ہو تو آسمان سے پتھر نازل ہو جائے، یہ ان کی برکتیں ہیں، یہ ہماری فیملی جو بیٹھی تو یہ ہمیں باندھ کے بھی رکھتے ہیں، اور ہم ان سے کبھی بھی آزاد نہیں ہونا چاہتے، مگر یہ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ علماء بواطن کا ہے، اور اس لیے جو ظاہر والا ہے وہ عرض کر دیا وہ محبوبنا۔ جب اس پہ پہنچوں گا، اس سے جو اگلا جملہ ہے وہ چونکہ میں چشتی بھی ہوں، اس لیے وہ جملہ میں مجبور ہو کر نہیں، میں خوش ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ سنتے جائیں حضور پر نور کے لقب، اور جب محبوبنا پہ میں آؤں گا نا، جتنے چلے بندے بیٹھے ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجمیلنا وجمالنا وحیاتنا ودیننا وایماننا وایقاننا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا ونجومنا وجفرنا وتكسيرنا وهيئتنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومقسومنا ومحبوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا۔ یہ چشتی ہوں جی، اس لیے عرض کیا جی، باقی سارے سلاسل سے معافی مانگے، آگے چلے۔ ومولانا ومأوانا وملجأنا، پھر چشتی وقرآننا وبرہاننا ومصحفنا وأيوبنا وسلماننا
وَيَاسِينَنَا وَطَاسِينَنَا وَحَامِيمَنَا، صرف چشتیوں کے لیے. وَيُوسُفَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَرَسُولُهُ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال رسول اللہ ونبی اللہ وحبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بدین العجائز. وعن المسور ابن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ قال فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. مسلمان آن فقیر کج کلا ہے رمید از سینہ او سوز آہے. دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. جیڑی سر بابا جی دیئے وہ تے ان کو ہی بھی نہیں لا سکتا. وہ سچا ٹوٹ گیا جدے اندر خادم رضوی بنے آنے جی. وہ ڈائی نہیں رہی نے جی. وہ سانچا وہ نہیں رہا. وہ آج بھی جہاں چونکہ اہل درد بیٹھے اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں اہل عرفان بیٹھے. علم اور چیز ہے. علم کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک العلم علمانی. نمبر ایک علم من الکتاب. ایک علم ہوئے جڑا بندے نو کتاب تو نصیب ہوتا ہے. اور دوسرا علم من الجناب. جڑا علم کتاب تو ملتا ہے بندے نو وہ پڑھ کے بندہ مولوی غلام اللہ بنتا ہے. تے جیڑا علم جناب دیندے او پڑھ کے بندہ مہر علی شاہ بنتا ہے. علم دیوں بھی دو قسمیں ہیں. تو یہ اہل عرفان یہاں بیٹھے اور اللہ کرے مطلب یہ ان کے صدقے سے ہی. مجھے تقریر ساری بھول گئی ہے واللہ العظیم. مجھے پتہ ہی نہیں. ایک دو باتیں سوچی تھی وہ بھی محو ہو گئی ہیں. تو یہ چونکہ سلب کا بھی ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے سلب کر لیتے ہیں. میں کبھی تقریر کرتے ہوئے ڈرا نہیں جتنا بڑا مجمع ہو. مگر کوئی بھی بندہ حکیم ڈاکٹر اٹھ کر دیکھ سکتا ہے میں کام کر تقریر کر رہا ہوں. تو جہاں فقیر کوئی کلندر اور یہ نہیں پتا یہ تو ہیں ہی سارے جی ورا الورا. کوئی پتہ نہیں کدھر ٹوٹیاں کول بیٹھا ہے تو وہ سارے مجمع نو چھکی کھلوتا ہے. یہ کسی کو کوئی نہیں پتا ہوتا. یہ آخر والوں کی وجہ سے جو آخری صف والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے امام کی سنی جا رہی ہوتی ہے.
تو یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی بقیع شریف میں نہیں، یعنی بقیع باب بقیع جہاں سے مدینہ شریف جو لوگ گئے وہ جلدی بات کو سمجھ جائیں گے. مسجد نبوی میں آپ حاضر ہوں، مسجد نبوی شریف میں سلام پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں، باب السلام سے نکلتے ہیں، باب البقیع سے. آج بھی جو اہل درد اور اہل عرفان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں موجہ شریف کے سامنے جو دروازہ ہے باب بقیع شریف، وہاں روحانی طور پر حضرت امیر المجاہدین حضور کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہیں. آج بھی یہ ان وکھرا مسئلہ ہے کہ لتاں سا کوئی نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. یہ الحمدللہ ہم رضوی پھکی رکھتے ہیں اپنے پاس، ہمارے پاس رضوی سوڈا بھی ہے، ہضم کرتا ہے ہر چیز میں. فرمایا فانظروا امن تاخذون دینکم، ہر ایک نو استاذ نہ بنا لو، ویکھو تہاڈا استاذ کون ہے. آج پوچھا جاتا ہے استاذ کون ہے؟ جی مرزا جیل میں. استاذ کون ہے؟ جی بابا یوٹیوب. استاذ کون ہے؟ فیس بک. اور ان سے پوچھو کہ استاذ کون ہے، کہیں گے امیر المجاہدین. اور اس وقت کے جتنے بھی رافضی ہیں سارے 2 نمبر مولوی، وہ کہندے سارے نال گل کر لواਂਗੇ. اے جڑا نکا جا مولوی حسن ہے نال گل نہیں کر سکتے. اودی وجہ ہے کہ جدوں اسی دورہ حدیث کیتا ہے تے اس گناہگار دے سر دے اوتے پگ بابا امیر المجاہدین نے رکھی ہے. میں کہ اس پگ نو تو جلدی جلدی چھیڑ نہیں سکتا. ہوں جی تینوں یہ پگ نظر آندی ہے لیکن اوکھے ویلے اگ بھی بن جاندی ہے. اور پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دیں تو ممتاز نام نہیں ہے. ہم اعلی حضرت والے ہیں جی، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ہم اعلی حضرت والے، اعلی حضرت والے. اور خدا کی قسم ہے جڑا بندہ اعلی حضرت دے نال عشق پا لوے، اعلی حضرت ادوں تک انہوں چھڑتے ہی نہیں جدوں تک انہوں حضرت دے قدماں چ نہ بٹھا کے رکھ چھڑنا. اعلی حضرت نہیں چھوڑتے جب تک اس کو حضرت کے قدموں میں نہ بٹھا. واللہ حضور کرایہ بھی تسی میں پہلے ہی دے چھڑیا ہے، بس تسی میں میرے واسطے دعا کر چھڑو، اے میرے واسطے کافی ہے. آل حضرت بندے نو چھڑ دے کوئی نہیں جدوں تک انہوں حضرت دے قدماں چ نہ بٹھا کے چھڑ دا. ادوں کہندے یہ دیکھو پیشے نظر وہ نو بہار، یہ دیکھو تو ساڈے نال لائی سی، اسی حد اوسط کڈ کے نا تینوں کبرا نال ملا چھڑیا ہے. اعلی حضرت کون ہے؟ اعلی حضرت اپروچ دیکھو جی. یہاں جتنے لوگ سماجی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے بیٹھے ان کی زیادہ سے زیادہ اپروچ ہوگی وقت کے وزیر اعظم تک. اعلی حضرت کی اپروچ جبریل امین تک. اپروچ دیکھو. فقیر عرض کرتا ہے کنز العمال شریف کی حدیث ہے اور العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں اعلی حضرت نے اسے ذکر کیا. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ صرف ایک کے او دی ڈیوٹی میرے مزار شریف دے کول لائی ہے تو ہاتھ بن کے کھڑا ہے اور او دی صفتاں 2 ہیں. پہلی صفت ہے کہ آتا اللہ اسماء الخلائق، پوری دنیا تے جتنیاں بولیاں جاندیاں اللہ نے انہاں بولیاں دی سمجھ اور فہم عطا فرمائی ہے. یہ دربان کی بات کر رہا ہوں، یہ دربان ہے. اور ادنا غلام کون ہے؟ جبریل. ادب سیکھنا ہو تو سیال شریف رابطہ کرے. باب جبریل کے پہلو میں، دروازے میں نہیں، پہلو میں فخر دھیرے سے جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. اعلیٰ حضرت نے لکھیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور حدیث دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا جبریل امین جدوں بھی بارگاہ رسالت ہی چاندے سن تے سلام کرن دا انداز اے نہیں سی ہوندا. سلام 4 سیغے پڑھ دے سن جبریل امین. 24,000 مرتبہ حضور دی خدمت وچ آئے. 24,000 مرتبہ رسول. اور سلام یوں پیش کرتے اے یہ جا کے سرخسی تے بزدوی کو لو پوچھ سکتے جی انج کر کے سلام پیش کرتے سن. اپنی انگوٹھا انج دبا کے تے انگلیاں انج کر کے تے 4 لفظ آکھتے سن. میری عادت ہی نہیں میں مجمع کو کہوں سبحان اللہ کہ یہ تسبیح آپ گھر جا کر کر لیں. لاکھوں سلام کرو. بس تسی ذرا
اپنی طبیعت دے مطابق گل سن لو، میں پھر بھی راضی میں ناراض ہونا آندا ہی نہیں. انج کر کے سلام پیش کرتے اور 4 سیغے کہتے. اگر یہ حدیث سن کر کسی کی طبیعت میں مروڑ پیدا ہو جائے تو بعد میں 2 سیدزادے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام قبول کر لیں. ہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مرتد ہو جائے گا، نکل جائے گا نا، تو دوبارہ آ کر 3 دن مہلت ہوتی ہے، تو چوتھے دن تو اتارن دا بھی حکم ہے. تو ہینج کر کے سلام پیش کر دے. السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر، میں تو انگلی ایسے کر رہا ہوں، یہ بے ادبی ہے، اے باطن آپ پر سلام. تو فسأل، سائیوں نے پوچھا جبریل، سورہ حدید میں رب فرماتا ہے اول تو اللہ ہے، آخر اللہ ہے، ظاہر اللہ اور باطن اللہ ہے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو ان صفتوں کے ساتھ تم ہمیں متصف کر رہے ہو، یہ صفتیں تو ہیں رب ذوالجلال کی. تو جبریل امین نے یہ نہیں کہا حضور جی صبح میں وضاحتی کلپ ریکارڈ کروا دیاں گا کہ اج تو بعد ایک جملے میں جناب رو نہیں آکھاں گا، تے پہلے یہ معافیاں میں دے چھڑو، آج کے بعد یہ میں نہیں کہوں گا مجھے معافی لے دیں. کیا جملے عرض کی حضور؟ مجھے نہیں پتا، میں جب ادھر جاتا ہوں تو رب کہتا ہے اول تو مصطفیٰ ہے، ادھر جب جاتا ہوں رب کہتا ہے آخر مصطفیٰ ہے، ظاہر مصطفیٰ ہے، باطن مصطفیٰ ہے. اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے، کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. پڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، ادب سے جھکتے، حیا سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے. تو لاکھوں منزل کے مرحلے تھے، اور تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تو وہ جوش رانی کئی تقاضے وصال کے تھے. توجہ جی، جے میں گل کر دیں ڈنڈی ماری میں اپنی آواز بچا کے رکھی پھر تاڑا بولنا نہیں بنتا، تو جے میں ڈنڈی نہیں مار رہا تانوں ڈنڈا نہیں مارن دیا. میں ہوں حیدری، اپنا تعارف، حیدریم مستم قلندرم بندہ مرتضی علی ہستم. اے اپنا تعارف ہے. سگے رضا بھی ہوں اور رضوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکا جا کتورہ بھی ہوں. یہ 2-3 تعارف ہے میرے، اور کچھ بھی نہیں ہے. نعرہ میں لگواتا ہی نہیں، منت کر کے نعرے نہیں لگوائے جاتے، عشق آپے ہی بول پہندا ہے. آج تک تسی ویکھیا کوئی مولوی بولتا ہے؟ مولوی تو یوں کر کے بیٹھا ہوتا اور کہتا ہے دیکھوں گا حضرت رفع پڑھتے ہیں، نصب پڑھتے ہیں یا جر پڑھتے ہیں. حضرت کوئی عبارت نہیں پڑھنی آتی، چلے آ دربا دربا دربو دربت، ایویں پڑھیا، ایویں مغز کھپایا، نہ کچھ لبا، نہ کچھ ڈٹھا، نہ کچھ ہاتھ آیا. ہکو دید سجن دی میرا سارا علم بلایا، ہکو نام سجن دا میرے لولو وچ سمایا. لکھیا پڑھیا سب بلا رہیاں، ایک نام سجن دا گا رہیاں. لولو تے ساہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال، اوتھے دم مارن دی نہیں مجال. صلی علیہ ذوالجلال. حضرت کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے جی آپ تشریف، کیا کہنے، جی کیا کہنے. توجہ. نہ ایسے نہیں مانتے ہم نہ. اگر ہمارا چھٹاکی لگتا ہے تو انشاءاللہ 2 شعر آپ کا بھی لگے گا، بے فکر ہو جائے. اب اس پر مطلب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میں نعرہ جب لگواتا ہوں تو میں کہتا ہوں کٹ تو کاٹو دی آواز کربلا شریف تے نجف تک جانی چاہیے، کٹ تو کاٹو. اچھا چونکہ ہم دیکھ کے آئے، ساڑھے لاہور دی مثال ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھے ہو نہیں جمیا. امام شافی فرماندے ہیں جنہیں کربلا نہیں ویکھے ہو تو بالکل ہی نہیں جمیا، وہ بالکل نہیں جمیا. تو میں سائیاں دے ٹکڑے اتھے بھی کھا کے آئے. 11ویں شریف غوث پاک کی بارگاہ میں رج کے کھائی اور لائن میں لگ کے بار بار
96 लोगों का काफिला था हमारे साथ। तो मैंने आखिर उस्ताद जी तुसी 11वीं शरीफ बार बार क्यों खाते हो? मैंने कहा इसका एक फायदा है, 11वीं शरीफ का लंगर टिका के खाने से ना बंदा वहाबी होता है ना राफदी होता है, मुस्तफा का फकीर बनता है। साढ़े कोल ते हैं दियां ही फकीयां ने जनाब, कबूल तावी बिस्मिल्लाह, ना कबूल तावी बिस्मिल्लाह। टिका के 11वीं शरीफ खाया करो, इंशाअल्लाह अकीदे की बीमारी नहीं लगेगी। कमाल हो गया। अच्छा संगी कहने जी करबला इन्ना टिल क्यों लुआंदे हो लोगों का कि करबला तक आवाज जाए? मैंने कहा उसके पीछे एक वजह है। वहां एक मजार शरीफ है काज़िमैन में, और जो बुजुर्ग है उनका नाम है आइमा आले बैत 12 है, उनमें से एक ही आइमा बमाना पेशवा बमाना मासूमीन नहीं, वो सिर्फ अंबिया की जात है जी। बशरियत में मासूम सिर्फ नबी है। ये आइमा ताहिरीन भी है और आइमा मुताहिरीन भी है। अच्छा बातें कितनी खोल बैठा हूं और पूरी कोई भी नहीं हो पाएगी, इशारे समझ लीजिएगा। लोग ये कहते हैं कि अहले बैत से सुन्नी भी मोहब्बत करते हैं। हमारे यहां ये जुमला मुरक्कब गैर मुफीद है, ये मुरक्कब नाकिस है, ये जुमला ठीक नहीं है, ये बदलुल गलत है कि सुन्नी भी अहले बैत से प्यार करते हैं। हम कहते हैं कि जुमला ठीक करो, कहते कैसे? मैं कहता हूं सुन्नी ही अहले बैत से प्यार करते हैं। मगर थोड़ा सा एक फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। हम अबू तुराब के भी मलंग हैं, लेकिन मस्जिद नबी का इमाम सिद्दीक को मानते हैं। हम अबू तुराब के मलंग हैं, लेकिन इमाम मस्जिद नबी सिद्दीक अकबर को मानते हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की जिल्द नंबर, ये सिर्फ उनके लिए जो कहते हैं विखाओ ते मनांगे, खुदा दी कसमें होवे चिश्ती ते कवे विखाओ फिर मनांगा, होवे कादरी नक्शबंदी ते सोरवर्दी ते कवे विखाओ, ये गल समझ नहीं आती। हवाले उनके लिए होते हैं जो अबू जहल की कंपनी वाले होते हैं, और जो होते हैं यारे गार के गुलाम, वो ते आखदे नो चलिया ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सा। जिल्द नंबर 3 है, और चूंकि अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं, क्योंकि महबूब हमारा अंग्रेजी नहीं, महबूब हमारा अरबी है, इसलिए वो ये सिर्फ ताकि जेलम तक बात चली जाए उनको। इंटरनेशनल पेज नंबर 806 और हदीस नंबर 16709 वक्त मुस्तर पर काम आएगी। जब कोई हवाला मांग, हमसे तो कोई हवाला मांगते हैं, हम तो पहले देखते हैं सुन्नी है या गैर सुन्नी है। गैर सुन्नी है तो दे देते हैं, और अगर सुन्नी है तो उसको हवाला नहीं देते, साइयां दे हवाले कर छड़ देना। नक्शबंदिया अजब काफिला सालारंग, ये बड़े अजीब लोग होते हैं नक्शबंदी। बाबा जी रजवी बाद में, नक्शबंदी पहले है। ये अकदन बंदिया साढ़े नाल टुरदा 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 करवाते रहते काम, सालिक को नाल नाल टोरते रहते। वो जो टुर 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 के ना रुक जाता है, कहते हैं अखा खोल रसूलुल्लाह तेरे सामने खड़े। अभी नहीं नारा, नहीं आप वापस लगवाऊंगा, बेफिक्र रहे। हदीस नंबर है जी 16709, सफा नंबर है 806, और किताब छपी है दारुल फिक्र से। तो फिक्र भी करनी चाहिए, दारुल फिक्र से छपी है, बैरूत लिबनान से। कोई मैं किसी पेंसार की दुकान से किताब नहीं लेकर आया, 6 माह लगते हमें एक किताब मंगवाते हुए। और जिसने लिखी है उसका नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। बार आपका मजार शरीफ दरिया के नीचे है, दरियाए दजला के नीचे। आपका मजार शरीफ नहीं है जमीन के ऊपर, दरियाए दजला के नीचे आपका मजार। ये वही बाबा है जिसने वक्त के बादशाह को झंझोड़ा था,
اس نے ان کو 17,000 کوڑے مروائے، لیکن جب اس بابے کا جنازہ اٹھا تو امام زاہبی کی روایت کے مطابق 8 لاکھ اور دوسرے ائمہ کی روایت کے مطابق 1200 سال پہلے اس بابے دے جنازے دے اندر 17 لاکھ بندہ سی، میڈیا نہیں تھا، 17 لاکھ بندہ کیویں آ گیا؟ یہاں پر 10 مرتبہ تو فون پہنچا ہے، کیا کہاں کتھے پہنچا ہے؟ فکر لگی، فون نہ ہوندا تے پہنچنا بھی اوکھا ہے۔ تے 1200 سال پہلے اعلان دی آواز پرلے محلے چ نہیں سی جاندی، سپیکر کوئی نہ سن ہوندے، تے 17 لاکھ بندہ بغداد دے اندر اس بابے دے جنازے چ کیوں آ گیا؟ فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں مالک تگڑے ہون تے کانڈ نہیں لگن دیندے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت کی ہے حضرت امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین وہ ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی پڑھ کر پاگل پر پھونک مار دو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بندہ کہنے لگا کہ کیسے شفا ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا اصحاب کہف کے نام گھر میں لگا کر رکھو تو گھر جلتا نہیں۔ کہتا ہاں مانتا ہوں۔ فرمایا اصحاب کہف کا نام لکھ کر مال میں رکھو چوری نہیں ہوتی۔ کہنے لگا مانتا ہوں۔ فرمایا کتھے اصحاب کہف تو کتھے آل مصطفیٰ؟ فرمایا وہ ہے اولیاء عیسویین، یہ ہے اولیاء محمدیین۔ اللہ کا شکر ہے ہم ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور یاد رکھیں اہل بیت سے اللہ نے صرف ایک ہی چیز کو دور رکھا ہے، ایک ہی چیز کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے، وہ ناپاکی ہے۔ ان جڑا اہل بیت نال پیار نہیں کرتا وہ دے نال کہندے کیوں؟ رب نے آپے کہہ چھڑیا، فرمایا اے نبی کے گھر قوم تک ہم نے یہ چیلنج عرض کیا ہوا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے جی، آیت تطہیر کا ترجمہ ہمیں کر کے دے دیں اسی اپنی پگڑی کھول دیں گے۔ آیت تطہیر دا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا جی، جنہوں نے کیتا ہے اگر اپنوں نے کیا تھوڑا سا ان سے بھی تسامح ہوا، غیر تو کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ کیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والوں اللہ نے ارادہ کیا یا اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے رجس کو ناپاکی کو دور کر دے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ آیت پہنچی تو قلم رکھ کے بیٹھ کے میں نہیں کرنا ترجمہ، فتاوی رضویہ پڑھیں جب اس آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، کیا ترجمہ کیا، باقی سب نے کر دیا دور کرے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے دور اتھو کیتی جاندی جتھے پہلے ہووے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کیا کہنے، عشق محبت عشق محبت۔ یا اللہ تینوں 4 دا تے 5 دا تے 12 دا تے 313 دا تے 1400 دا واسطہ ہی جڑا نہ بولے صدا لئی گنگا ہو جائے۔ عشق محبت عشق محبت۔ اپنے نال اتنا پیار کر دے ہون سائیاں دے نام دا نعرہ لاؤ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یہ کہتے ہیں دور کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تمہیں ترجمہ نہ بتائیں؟ کہتے ہیں جی اس کے علاوہ ہو ہی نہیں کچھ سکتا۔ فرمایا ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے لغت کو چھوڑ دو، شرط ہے لغت کو چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں پھر دیکھیں گے کہاں؟ کہا تمہیں احمد رضا گر بتاتا ہے، ایک نظر قرآن کی صورت پہ رکھو، دوسری مصطفیٰ کی صورت پہ رکھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ سونا جی فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے آیت تطہیر کا ترجمہ کیا کیا۔ خدا دی قسم جڑے اردو سمجھن والے بندے نے ہوتے ہوں جی پاویں پھٹ جان، جڑے اردو سمجھن والے بندے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، جزی نیست، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں اللہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے۔ دور رکھے، فرمایا دور کرے نہیں، دور۔ اور آگے لفظ بھی ہے طہر یطہر تطہیرا فهو مطہر وطہر یطہر تطہیرا فذاک مطہر، لم یطہر لم یطہر، لا یطہر لا یطہر، لن یطہر لن یطہر، لیطہرن 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 لیطہرن۔
الامر من طهر لتطهر ليطهر ليطهر والنهي عن لا تطهر لا تطهر لا يطهر لا يطهر الظرف منه مطهر مطهران مطهرات. فرمایا ایک چیز تسی مانجدے ہو، ایتھے رب فرماندا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اے نبی کے گھر والوں ٹینشن فری ہو جاؤ، ہم تمہارے قریب ناپاکی کو بھی نہیں آنے دیں گے ناپاکو کو بھی نہیں آنے دیں گے. اس لیے ہم پاک ہیں. ہمارے پاک ہونے کی سند یہ ہے کہ ہمارے دل میں حب علی ہے، حب حسین ہے. مگر وہ میں نے جملہ عرض کیا کمپیریزن نہیں کرنا. جس نے صحابہ پر تحقیق کی وہ گمراہ ہو جائے. تحقیق نہیں، ہاں تحقیق یہ کریں 41 ہجری میں سال ہویا یا 43 ہویا ہے، یہ تحقیق کرو. اور اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پھر اعلی حضرت تو سبحان اللہ جی کمپیریزن انج کرو. مطلب کہتے ہیں جی، کہتے ہیں کوئی مجلس پڑھتا ہے تو ساری دنیا کہتی ہے واہ 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 واہ، کہتے ہیں داد وہ دیتے ہیں. میں نے کہا کبھی رضا کے ملنگوں کے پاس آنا، تمہیں بتائیں گے داد کیا ہوتی ہے. تم اعلی حضرت کے غلاموں کے پاس آنا، دیکھنا داد کس کو کہتے ہیں. اچھا تقریر کرتے ہیں جو اچھل کر، ممبر بھی آدھا توڑ کے رکھتے ہیں. جی تم جانتے ہو علی کون ہے؟ نہیں جانتے ہم. علی وہ ہیں جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے. واہ 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 واہ. ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. علی وہ ہے جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے. ہم کہتے ہیں یہ جملہ مکمل نہیں ہے، گل ادھی نہیں کرنی چاہیے، گل پوری کرنی چاہیے، مرکب تام ہونا چاہیے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا علی وہ ہیں جو صحرا سجا کر نبی کے گھر گئے، اور صدیق وہ ہیں جن کے گھر صحرا سجا کر مصطفیٰ خود تشریف لے کر آئے ہیں. داماد سے بھی پیار ہے، سسر سے بھی پیار ہے، اپنا بیڑا پار ہے. علی وہ ہے جو حضور کے کندھوں پر آئے، کروڑ واری سبحان اللہ. مگر میں نے کہا صدیق وہ ہے جن کے کندھوں پر مصطفیٰ تشریف لے آئے. ایتھے تک تے تسی خطیباں کو گل سنی ہونی، ایتھوں اگے صرف غوث پاک دے دردہ فقیر او دی نگاہ کرم نال میں گل عرض کر رہا ہوں. اوتھے جا کے میں تقریراں جانا. سورج کے سامنے چراغ کی کہتے ہیں نا کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جڑا چراغ بھی نہ ہوئے وہ دی کیا حیثیت. یہ انہی کا فیض ہے. جملہ عرض کرنے لگا ہوں. جس وقت اسی کسی بچے نو اپنے کندھیاں تے بٹھاندے ہاں تے او دے ہاتھ کتھے ہوندے نے جنوں اچھا سبحان اللہ. آپ تو حضور مستثنا ہیں ان سے بات. ٹھیک ہے، آپ پانجے پتریے دوترے پوترے نواسے نواسیوں کو ہم یہاں کندھوں پر بٹھاتے ہیں، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ہمارے سر پر رکھے ہوتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر بٹھایا تو جانے جانا کہ دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر پر تھے. ساری دنیا کے بے ادبوں کو حضور نے یہ پیغام دیا، میرے ابو بکر کے خلاف بات کرنے سے پہلے سوچ لینا اے دے مگر بڑے تگڑے ہاتھ نے. اے دے مگر بڑے تگڑے ہاتھ نے. صدیق اکبر بقی میں بھی دفن ہو سکتے تھے، اپنے پاس کیوں سلایا؟ فرمایا ساری دنیا کے بے ادبوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے اپنے پہلو میں سلا کر بتایا، اور جتھے اسی یار غار نو لٹایا ہے ایتھے کسی دیاں گالاں نہیں آندیاں، ایتھے سنیاں دا درود و سلام آندا ہے. آپ کیوں عظمت صحابہ پر بولتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ فرمان رسالت ہے، من حفظنی فی اصحابی کنت لہ حافظا یوم القیامہ. فرمایا جنے میرے اصحاب کی عزت تے دفاع کیتا قیامت جانے نبی جانے. ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو بن مانگے یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک گلم پیسے نہ لاندیاں بھی کوئی نہیں ہے. آزم نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا آزم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی اور کہلواتا ہے. واپس آؤ جی. اعلیٰ حضرت کی اپروچ،
اعلیٰ حضرت سوئے حفظ میں کائنات میں جی پہلے اور اب تک اور قیامت تک اس جیسا گناہگار کوئی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا، جس ٹائم تسی گھروں آئے سو نا اس محفل وچ، جڑی نیت تسی کیتی سی او دا رسول اللہ نو علم نے. لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائم و خواترہم و ذالک عندہ جلی لا خفا بہ. اے سائیاں نو پتہ نے تے دا صلہ اے وے نے جنہاں دیاں چنگیاں نیتاں قیامت والا دن ہوئے گا. رسول اللہ فرمان گے حساب کتاب بعد وچ شروع کران گے، پہلے لبیک والے نو ساڈے قدماں وچ بٹھاؤ نا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اون لبیک دا توجہ جی، توجہ، اون لبیک دا نعرہ لاؤ جی. پہلی اے آواز جائے لاہور شریف دے اندر، اتھو جائے کربلا. او امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جدی چٹھی میرے کو لائے گی وڈے سائیوں کو میں پہنچاواں گا. اسی تاں کربلا ول بھجدے ہیں. کربلا تک تسی پہنچانی ہے لبیک دی آواز. اے ساؤنڈ والے نعرے دا میں قائل ہوں، مگر میں انج لگواندا نہیں کہ اے لاوے تے اسی چپ ہو کے بولیے. کیوں چپ رہیے؟ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا. نقش بندیوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، یہ ذکر خفی کے قائل ہے نا، اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے. لیکن رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر جو اونچی آواز سے بولتا ہے اس کے لتائے ویسے ہی پاک صاف ہو جاتے ہیں. دہن میں زبان، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اللہ کرے گنگا ہو جائے جڑا حضور دے نام تے نہیں بولتا. آپ سے پوچھا گیا حضور دل کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن؟ دل کی کیا تعریف ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوتھڑے کا نام نہیں، یہ تے کتیوں کو بھی ہوتا ہے، یہ تے کتیوں کو بھی ہوتا ہے. اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اندازے بیان گرچہ بہت زیادہ ہی چل رہا ہے، اللہ کرے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. فرمایا یہ تے کتیوں کو بھی ہوتا ہے، پونکتے نہیں انصاف، یہ تے کتیوں کو بھی ہوتا ہے. اکھاں فرمایا یہ اوروں کو بھی ہوندیاں، عیب کٹ دین. تو پھر کس کو سار؟ فرمایا یہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے. تو کہا دل کیا؟ سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محب ہو نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے. رسول اللہ قیامت والے دن مجھے اور آپ کو بخشوانے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنا امامہ کھول دیں گے. ایتھے لوگ چادر رکھ چھڑن قتل معاف ہو جاندہ ہے تو حضور اپنا امامہ کھول چھڑن گے. تسی تو میں ہون تک چلے رہیے، شرماندے رہیے. کم از کم آواز لاہور اور پھر لاہور سے کربلا، آگے مدینہ شریف کا وعدہ میرا نہیں ہے، وہ سائیاں دا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. ہاتھ چک کے زور لا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت منصب نبیًا، یہ مزاج چاہیے. یہ مزاج جب آ جائے گا نا، آ گیا ہوا ہے. پھر کو کہے نا تم کل عدم ہو تو اس کو کہنا کل عدم دے بچے لگتے ہو تم. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اگر یہ تحریک ٹی ایل پی کسی نے اپنی شخصیت کے لیے بنائی ہوتی تو یہ کب کی کل عدم ہو جاتی. مگر
مسئلہ یہ ہے ادا ایک پلہ تاڑے ہاتھ چ دوسرا پلہ رسول اللہ دے ہاتھ چ لبیک لبیک توجہ جی توجہ اعلی حضرت کی اپروچ سننا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو مذکور سے بڑی محبت ہے یہ جو بیچ میں ہوتا ہے نا اس کو ذکر کرنے والا کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں مذکور کی بات ہے توجہ سادات اور مذکور کی طرف اعلی حضرت فرماتے ہیں حدیث شریف نقل کرتے اس فرشتے کو اللہ نے ساریاں بولیاں سنن دا علم تے فہم تے شعور تے ادراک تے آگہی عطا فرمائی ہے تے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پر نور ہوا حجاز میں تو صوفیاء کے قول کے مطابق 7000 زبانیں تب بولی جاتی تھی تو نص کہتی ہے عمر صلی اللہ علیہ رسول اللہ بلسانی قومی رب جدوں نبیوں دنیا تے بھیجدا ہے تے ساریاں زباناں سکھا کے بھیجدا ہے اور ویسے اگر شاگرد ہو مصطفیٰ متعلم ہو مصطفیٰ معلم ہو رحمان مکتب کا نام ہو لامکان تختی کا نام ہو لوح محفوظ قلم کا نام ہو نون والقلم اور علم کا نام ہو علمک ما لم تکن تعلم اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا حضور کیڑے مدرسے چو پڑھے فرمایا دار العلوم علم الانسان ما لم یعلم میں پڑھے اور کہاں پڑھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کہ سی پیکلے مستریاں نال رابطہ کیتا ہی کڑی دیوار بنوائی ہے تو رسول اللہ نے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں میں کہا چلیا جڑا ادھر بیٹھا ہوئے انہوں واقعی نہیں پتا ہوندا ادھر کی ہو رہا ہے جڑا ادھر بیٹھا ہوئے انہوں نہیں پتا ہوندا ادھر کی ہو رہا ہے مگر جڑا دیوار دے اوتے بیٹھا ہوئے جو دیوار کے اوپر ہو کتنا اوپر وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے ان کو کوئی کہے وہ جن کے علم کا نام ہی علم غیب ہو ان کے علم غیب میں جو عیب نکالے سمجھ لو یہ خالی آٹے کے ساتھ خشکا لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم ہے ہم تو حضور وہ اعلی حضرت کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث فرمایا جسے غوث پاک تقریر کرتے تھے میں جامع نظامیہ جس میں 37 سال غوث پاک نے درس نظامی پڑھائی ہے بغداد میں آپ فرمایا کرتے تھے جڑا باہروں بھی لنگ جائے گا ان میں جنت وچ لے کے جاواں تو میں نے ایک مولوی آ کے تسی جنت بنتے پھر دیو میں نے کہا بابا ہم تمہیں تمہارے بستر سمیت نہیں لے کر جائیں گے مگر جو جاتے ہیں ان کے راستے میں ناکا تو نہ لگاؤ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا ایسے تو اے جڑے حضور پر نور دے رخسار مبارک ہے نا اعلی حضرت فرماندے ہیں ایک باری حضور تسلی واسطے جان گے کہ دوزخ وال کہ ویکھن کوئی رہ تے نہیں گیا تے جدوں رسول اللہ دوزخ وال جان گے اگوں کی ہوئے گا نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض ہم نہیں سمجھ سکتے اسی اے بس نکیاں گلاں کر کے تے اجازت چنگی علم پاک کی وسعتیں انہوں نے بیان کی ہیں جی جنہوں نے ساری زندگی عقائد پر بات کی ہے جی حضور نے فرمایا علیکم بدین العجائز فرمایا عقیدہ ہنج رکھو جی میں بڑھیاں کڑیاں دا عقیدہ ہوندا ہے امام طبرانی کی حدیث ہے یہ بڑھیاں کڑیاں دا عقیدہ کی ہے مثلا یہاں پر اس علاقے اس مبارک علاقے میں خاتون ہو 11ویں شریف دا ناغا نہ ہوندے ہوئے پاویں حلوہ ہوئے سوئیاں ہون کوئی چیز ہوئے 11ویں دا ناغا نہیں ہوندے نا ایک خاتون آ جائے اماں جی بات کرنی ہے جی آئیں بیٹھے جی میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہوں بتانا چاہتی تھی یہ جو آپ کرتی ہیں یہ تو شرک ہے بدعت ہے یہ تو ناجائز ہے حرام ہے اور یہاں بھی لکھا ہے یہاں بھی لکھا ہے یہاں بھی لکھا ہے اماں جی ساری گل سن کے نا تو پتہ ہے کی کہن گیاں تو جدوں تک زندہ رواں گی 11ویں والے دی 11ویں دیندیاں رواں گے جا دفعہ ہو جا اپنیاں تو سانو نہ سمجھا سانو گٹی چ غوث پاک دی 11ویں لگی یہ ہے
اور عقیدے کا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا. گنڈ میں نے ابھی گرا عقیدے کا عربی میں عربی اسٹو اردو اس کا معنی گرا لگا. میں نے یہ گرا لگائی ہے, میں نے خود کھول دی ہے, بس میں کھول سکتا ہوں. مجھے اپنا زور تھا, میں نے پتا میرا زور کتنا تھا, میں کھول گیا. میں ویسے یعنی تعریف وہی ہوتی ہے جو منہ پر ہو, پیچھے سے غیبت ہوتی ہے. سادات کی میں بات نہیں کر رہا, یہ وراء الورا ہے. حضرت قبلہ خطیب ابن خطیب, سخی ابن سخی, عالم ابن عالم, حضرت قبلہ رضا المصطفیٰ صاحب دامت برکاتکم اور دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ. یہ ضمیروں کا ہیر پھیر محبت کی نشانی ہوتی ہے. کبھی ہم حاضر سے غائب کی طرف التفات کرتے ہیں, کبھی غائب سے حاضر کی طرف التفات کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فصاحت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ دامت برکاتہم ہی کہنا چاہیے. ہماری ضمیریں ہماری مرضی. اچھا ٹھیک ہے, یہ سجن ہے نا جی, یہ مطلب یہ اصاغر نواز ہیں, چھوٹے. آج تک ہویا جی کدی کسی نے نکے جے منڈے نو بلا کے تقریر کروائی, انہوں تو 2 منٹ کوئی کھلون نہیں دیندا ہے. تو عقیدے اگر جے ہے گنڈ مار چھڈن تے میں تے نہیں کھول سکتا, تے مینوں اے بھی پتہ ہے تہاڈے چ جے 500 بندہ بیٹھا ہے تے 400 نہیں کھول سکدا جی. واری واری آئے گا نا تے جیڑی گنڈ اے مار چھڈن گے نا تے انہوں کھول کوئی نہیں سکدا. اور سنیو جے دے عقیدے دی گنڈ صدیق اکبر نے ماری ہوے اونوں کون کھول سکدا ہے؟ اس کو چاہے ایران سے ایڈ ملے فلانی جگہ سے, وہ کہے گا کروں مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نان ہے. یہ فرمایا عقیدہ ہے ذرا کو جی میں بڑھیاں کڑیاں دا ہوں. صحابہ کو پتا تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو معوذتین اور معوذات پڑھ کر دم کرنا چاہیے, لیکن ام سلیم کہتی ہیں ہمارے ہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیالسی جبہ تھا. جدو مدینے چ کوئی بیمار ہو جاندہ سی اسی او دا پانی پلاندے سا, یستشفا, ٹھیک ہو جاندہ سی. ان کو پتا تھا دم بھی جائز ہے, مگر وہ ادھر جاتے تھے, وہ ادھر جاتے تھے جدھر نسبتیں جاتی تھیں. لو جناب اعلیٰ حضرت جان ہی نہیں دیں دے آگے کی کریے. اعلیٰ حضرت کی اپروچ, وہ جو فرشتہ ہے نا جی, اللہ نے اسے پوری روح زمین کی بولیوں کا علم دیا ہے. اگلی گال ایک تے بولیاں دا علم دیتا ہے, دوسرا انہوں نسب دا بھی علم دیتا ہے. انہوں یہ بھی پتا ہے رضا المصطفیٰ صاحب کے والد گرامی کا نام بشیر احمد چشتی ہے, حدیث میں آتا ہے. وہ نسب بھی جانتا ہے, بولی. اور بالکل حضرت قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سٹیج پر, کوئی کچی بات کیسے کر سکتا ہے جہاں رئیس المحققین لیٹے ہوں, وہ غیبی تماچے بھی رسید ہو جاتے ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ, یہ حدیث پاک ہے, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جدو میرا کوئی امتی, فرمایا جب میرا کوئی امتی نہیں جی سنتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو دنیا سے چلا جائے مر جائے وہ نہیں سنتا, مردے نہیں سنتے. میں نے کہا تم قبر میں پہنچو گے, فرشتے کہیں گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو کہیں میں مردہ ہوں نہیں سندا, ویکھی پیندیاں کنج دیاں نے. معذرت کے ساتھ علم طب بھی میں نے پڑھا ہوا ہے. ایک بندہ آکے آیا ساڑھے باس کرے جی علم غیب نہیں رسول اللہ نو. میں کہا ذرا نبض پڑھا ذرا, میں تین 10 سال دی ہسٹری فقیر دس سکتا ہے. کہتا نہیں بس یہ نہیں, دوسری بات کرے. میں کہا آنا پتر اس پاس سے آنا, تولتے ہو ظالموں, محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجیے. علم بس یہ چونکہ عقیدہ ہے اس لیے اتنا بولتا کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ بلوار ہے اس لیے بول رہا ہوں. عقیدے پر ایک بات اور اپنی بات ختم جناب. بہت سے لوگ نوجوان ایسے آئے ہیں جنہوں نے پرانے علماء نہیں دیکھے, ٹھیک ہے, اب ان سے جڑے رہے, اور ان کے پاس جب بھی بیٹھے انہیں کہا کریں ابا جی کا کوئی مناظرے کا کوئی جملہ سنائیں, بڑوں کی باتیں سنائیں, ان سے قریدہ کریں, تو پھر انشاءاللہ آپ کے عقیدے ڈگمگائیں گے. دیکھو جی نہیں سنتے, دور پڑا ہے, یہاں سے کیسے سنتے؟ تو ہم نے عرض کیا تم نینو سم ڈالتے ہو, مائکرو سم ڈالتی ہو, اور 7 سمندر پار کہتے ہو سلام علیکم, آگے سے فوراً جواب آتا ہے وعلیکم السلام. کہنے لگے آپ نے فزکس بیالوجی پڑھی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا. میں نے کہا پڑھائیں. کہتے ہیں یہ سیارہ ہے, سیٹلائٹ سسٹم ہے, جب ہماری آواز ادھر جاتی ہے تو یہ اس کو کیچ کرتا ہے تو جا کر دوسری جگہ پر پھینک دیتا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے بنا ہے,
کہتے نہیں. تو میں نے کہا آپ کی آواز تو لے کر جا رہا ہے. تو جس کے لیے بنا ہے نہیں. رسول تو 313 ہیں. جب تم یا رسول اللہ کہتے ہو یا تم درود پڑھتے ہو تو مدینے کیسے جاتا ہے؟ مدینے کیسے جاتا ہے؟ میں نے کہا تم 100 روپے کا لوڈ غلط کرواؤ تو تمہارے موبائل میں تو نہیں آئے گا. کہتے نہیں آئے گا. تو میں نے کہا جب تم اپنا نمبر بتاتے ہو تو پھر دوسرے کے نمبر پر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے وہ بڑا سمجھدار ہے. میں نے کہا تمہارا 100 کا نوٹ سمجھدار ہے, ہمارا درود و سلام سمجھدار نہیں ہے. انہوں پتہ ہے کدھر اور نہیں جانا, سیدھا مدینے ہی جانا ہے. خیر, حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا. اچھا جیڑا کہندا ہے نہیں سن دے اودے نال لڑنا ہی نہیں. حضور نے آپ پہ ہی ونڈ کر چھڈی. فرمایا سب کا میں سنتا ہی نہیں ہوں. اسمع صلاۃ اہل محبتی. فرمایا جیڑا ایتھوں پڑھے او دا سندا ہوں. جی جی سبحان اللہ جی. فرمایا جیڑا ایتھوں پڑھے او دا میں سندا ہوں. تے فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے نا تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر مجھے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج حضرت قبلہ بشیر احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں 500-700 بندہ بیٹھا ہوا تو انہوں نے درود پڑھا. فلاں کا نام یہ ہو دے ابا جی دا نام نے سلام قبول فرما. جنہوں نے پڑھ لیا ان کا قبول ہو چکا ہے. ہاں سننا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. بے یقینی نالو پیڑی کوئی چیز نہیں. اور اعلی حضرت دا انداز دیکھو, اللہ سانو اینج دا عقیدہ نصیب فرمائے. اعلی حضرت نے کال ملائی اس فرشتے نال, مل گئے ٹھکا ٹھک کر کے فوراً. اعلی حضرت کہتے ہیں میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. عقیدہ اس کو, حدیث اتنی ہے, باقی حدیث بیان کر کے یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت فرماتے ہیں نہیں ادھر آؤ ذرا. اعلی حضرت اس فرشتے کو کہتے ہیں میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو میں تمہیں اپنا جگر اور اپنی جان تلی پر رکھ کر دے دوں گا. جی جامی دہم در آرزو اے قاسد آخر باز گو در مجلس آن آزنی حرف گر ازمی رواد ہے دس چڑھ کے کدی ہنجوی آکھیا یا رسول اللہ احمد رضا بن نقی علی خان کا سلام ہے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. حضور یہ سلام قبول فرما لے. کدی یہ بھی آکھی ہے اگو فرشتہ کی آخدہ ہے حضور جی اے تے تسی پوچھ دیو نا میرے کولو اے پوچھو میں تے جناب دا نام لیندا ہی لیندا واں. اے تے پوچھو کہ سائیاں دی بارگاہ تہاڈا نام میں کتنی واری سندا واں. ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ جانے جانا کی خدمت میں آپ کا ذکر پاک کتنی مرتبہ ہوتا ہے. انج دی محبت کرو. باقی نہیں زندہ نہیں ہے جی. اچھا کیوں نہیں زندہ؟ یہ فقیر پیر ولی زندہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ہماری قبریں تو کھلی ہوئی ہیں, اگر اجازت دو ایک تمہاری بھی کھولیں. علم مشاہدہ کی بڑی اہمیت ہے نا. تو کہتے نہیں آپ زندہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں زندگی کے لیے سائنس کہتی ہے آکسیجن کا ملنا ضروری ہے. تم نے سفید کلر کا مرمر لگایا ہوا ہے, سلاں بھی بڑیاں ڈاڑیاں رکھی ہیں, تو آکسیجن اندر جا نہیں سکتی. جب آکسیجن نہیں ملے گی تو بندہ اندر کیسے زندہ ہے؟ ہاں حضرت قبلہ چشتی صاحب میرے کو فلانے بندے نے سوال کیتا, میں تے ادوں دے پریشان ہوں جی, ہوں کی کراں گا جی, کی جواب دینا ہے؟ تو جس دن تسی پریشان ہوئے ہو ادوں تے تڑے اعمال تے سارے ادوں ہی غارت ہو گئے سر نا. ہاں جو شک میں مبتلا ہو گیا وہ گیا نان سٹاپ, اس کو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. حضور نے فرمایا مرتاب مینوں تک کے بھی کہے گا میں نہیں جاندا ہے کون. تے حضرت گولڑے والے کو پوچھا گیا جی تانوں کیویں پتہ چلے گا؟ فرمایا فرشتے جدوں زیارت کران گے نا تے میں فرشتے نوں دساں گا جان دیو کون ہیں. جی جی ایس صورت نوں میں جانا. اقبال کہتے ہیں میں کہوں گا لو بھی تو قلم بھی تو. امیر المجاہدین کہتے ہیں میں کہوں گا کتا پاک رسول اللہ دا. ساڑیاں پریکٹساں تے بڑیاں ڈاڑیاں ہوئی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار یوں کیا کرو تاکہ جب مر جائے نا تو سرکار کا دیدار ہو تو ذرا دیر نہ لگے. بس کفن ایسے جائے اور ہاتھ ایسے نکلے لبیک
توجہ جی، گال ختم ہونے لگی. کیسے زندہ ہیں جی؟ میں نے کہا جی ایسے زندہ ہیں کہ تمہارا جواب تمہاری بولی میں دینا چاہتا ہوں جی. وہ میں نے کہا ایک چوچا ہے، چوزا ہے، انڈے کے اندر وہ زندہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا سوراخ تو ہے نہیں، آکسیجن کیسے جائے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں، وہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سانس اس کو بھیج رہا ہے. تو میں نے کہا جو رب چوچے کو انڈے میں آکسیجن دے سکتا ہے وہ قبر میں بشیر احمد چشتی صاحب کو آکسیجن نہیں دے سکتا، وہ داتا پیا کو آکسیجن نہیں دے سکتا. چلیا تو انہاں دی گل کردا ہے. سلطان العارفین اے آکے اسی غلام انہاں دے باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو. قبر والے زندہ ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں. شرط یہ ہے کہ انہاں دے نال اینج ہو کے رہو تے تانوں آپے دس چھڈن گے اسی ہیں یعنی اینج ہو کے رہو. امام مالک کا ایک مرید فوت ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے لکھا تو وہ دے کولو فرشتے نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ امام مالک آپ پہ آگے فرمایا اے دے کولو پوچھ رہے ہو تیرا رب کون ہے جیڑا ساری زندگی کے اندر ہے؟ میرا رب اللہ ہے. وہ واپس فوراً واپس ہو گئے. اور حیات المعظم میں لکھا ہوا غوث پاک کی بارگاہ میں بھی آگے نکیرین کہنے لگے من ربو کا. فرمایا بہ جاؤ ایتھے. غوث پاک کے مجمع میں نے عرض کیا میں 50,000 بندہ بہندا سی. کاش نہ ہوتا تو میں بھی کہتا کاش کے آکاش ہوتا تاکہ سب تک آواز چلی جاتی. اس کے بغیر نہیں نہ جا سکتی آواز. غوث پاک کے مجمع میں 50,000 بندہ بیٹھا سی سامنے، ساؤنڈ نہیں تھا. جو آواز پہلے بندے کو آتی تھی آخری کو بھی آتی تھی. کوئی آدمی تھا دارالعلوم بند سے پڑا ہوا تو آ کر عرض کرنے لگا، کہنے لگا یہ آخر تک آواز کیسے جاتی ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیسے جاتی ہے. فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا عبد القادر. کہا پہنچانے والا کون ہے؟ میں ہوں عبد القادر، پہنچانے والا قادر. تم بیچ میں خواہ کہاں سے آ ٹپک کے؟ تینوں پتہ نہیں بچیاں دا جڑے زارا پاک دے شہزادے 50 لاکھ بندہ ہوئے پھر بھی رب انہاں دیاں آوازاں پہنچا سکدا ہے. آپ کی قبر میں آئے کہنے لگے من ربو کا. فرمایا بیٹھ جاؤ ایتھے ذرا. کہا جی. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا سنت مصطفیٰ ہے؟ تو اب نکیرین سلام کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یبن الحسنین الکریمین، حسنین کریمین کے مہکتے ہوئے پھول السلام علیکم. فرمایا انج کر کے آؤ نا جی. وعلیکم السلام. اے دو فرشتوں کتنے سوال؟ ان کا جی 3. فرمایا سب سے تم پوچھتے ہو، آج ہم بھی تم سے پوچھنا چاہتے ہیں. ہمارے 2 جواب، اپنے 3 جواب لے لو. ان کا جی ٹھیک ہے. فرمایا پہلا سوال، رب نے مشورہ کیا تم سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو تم کون ہوتے ہو رب کو مشورہ دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو رب کو مشورہ دینے والے؟ جو احد ہے، بے نیاز ہے، سمد ہے. تمہاری کیا؟ تم نے کیوں کہا جی ہم مشورہ دیں گے؟ نمبر 2، اور جب چلو تم نے دے ہی دیا مشورہ تو تم نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ تو اس کو زمین میں حکومت دے گا جو نہ حق خون ریزیاں کرے گا. اصل میں ان کی نظر میں یہ تھے نا جنہوں نے سادات کو جیلوں میں بھیجا، جنہوں نے علماء اور حفاظ کو جنہوں نے گلیل نہیں چلاندی آندی اے دہشت گرد جناب، ان کی نظر میں یہ تھے. ان کا جی فساد کرے گا زمین میں. آپ نے فرمایا تمہیں زمین میں خون بہانے والا نظر آیا اور کربلا میں 72 قربان کرنے والا نظر نہیں آیا. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، تم نے کہا نحن، ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے. تم کون ہوتے ہو رب کو نحن کہنے والے؟ اور تم نے حضرت انسان کی تحقیر کیوں کی نحن کہہ کر؟ جواب چاہیے مجھے اور پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. ایک فرشتہ دوسرے کے کان میں کہتا ہے کیا جواب دینا ہے؟ تو آپ فرماتے خبردار، کمرہ امتحان میں بیٹھ کر پوچھنے کی اجازت نہیں، اپنا اپنا جواب کٹو. وہ کہنے لگے حضور اسی 2 تھوڑے ہی سارے سانو اجازت دیو، اسی سارے کو پوچھ کے آنے ہیں، جڑا جواب او دین گے اسی بھی تانوں دے چھڑاں گے. فرمایا اچھا تم جانا چاہتے ہو تاکہ تم واپس ہی نہ ہو. فرمایا اس طرح کرو، ایک ضمانتی کو میں اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں، دوسرا چلا جائے، وہ پوچھ کے آئے، وہ جو جواب آئے گا وہ اس کا بھی ہم اس کی طرف سے کفایت کرے گا.
تو آپ نے ایک کو فرمایا تو جا جواب لے کے آ. تو وہ جب جانے لگا تو دوسرا کہنے لگا واسطہ خدا دا مینوں بھی لے جائیں. فرشتہ ضرور مگر مینوں بھی پتا ہے جنوں عبد القادر پھڑ لوے انہوں کوئی چھڑا نہیں سکدا. تو یہ جو غلام لیٹے ہوئے ہیں یہ عبد القادر کے غلام ہیں. ان کا ایک غلام ہے جس نے ایک ہے انہیں کہا جی میں قصیدہ غوثیہ پڑھا. آپ نے فرمایا تو پڑھ قصیدہ غوثیہ تے میرے علی غوث پاک نو نہ بلائے تے پھر آکھیں کھول دو. ہاں تم قصیدہ پڑھو ہم قصیدے والے کو بلائیں گے لگ پتا جائے گا. واسطہ کھلے محبت کرو حضور دے صحابہ نال محبت کرو حضور دی آل بیت نال خلفائے راشدین دے نال. بچنا چاہتے ہوتے آلہ حضرت دے پران دے تھلے چاہ کے بیٹھ جاؤ بس. ہاں دودھ سارے پیندے ہو جی تے دودھ دی تعریف کی ہے رب خود فرماندا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ہم کہتے ہیں جی القا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جڑے ویسے ہی کسی نے تکا دے چھڑو یہ تکا دے کر بات کسی نے بتائی ہے جی ابھی بتانے لگا ہوں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. آج کے دور میں سنی کی تعریف بھی ذرا اوکھی ہو گئی ہے تو قرآن کی روشنی سے کہتے قرآن سے ثابت کرو سنی کی تعریف. ہم نے کہا کریں گے. دودھ کی ہے جی دودھ دی تعریف اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونیا من بین فرث و دم لبنا خالصا. فرمایا ساڈی قدرت تے دیکھو ایک کوئی ماجے ایک کوئی ادا ٹیڈے ایک پاسے خون جا رہا ہے ایک پاسے پا جا رہی ہے گوبر جا رہا ہے تے وچوں دودھ جا رہا ہے. تو دودھ دی صفت رب کے بیان کرتا ہے لبنن خالصا خالص دودھ ہے یعنی رب وہ ہے جو دودھ میں گوبر بھی نہیں ملنے دیتا اور خون بھی. خون ملے گا تو رنگ بدل جائے گا گوبر ملے گا تو ذائقہ بدل جائے گا. جیڑا دودھ ان دو چیزاں تو پا کے او وے خالص دودھ. کیڑا دودھ ہے تے جدوں بندہ پیندا ہے سائغا رب فرماندا ہے بندہ کہندا ٹھنڈ پے گئی گلاس دودھ دا پیتا ہے خالص دودھ پیتا ہے ٹھنڈ پہ گئی. رب فرماندا ہے اب یہ استعارتاً بات عرض کر رہا ہوں اس سے مترشح ہو رہی ہے یہ بات. فرمایا خالص دودھ وہ ہے جس میں گوبر بھی نہ ملے اور خون بھی نہ ملے. اسی طرح فرمایا خالص سنی وہ ہے جس میں رفض بھی نہ ملے خروج بھی نہ ملے. وما توفیقی الا باللہ. نے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لا ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ قاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لا ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ والدین رسول آل بطول یہ سلام عاجزاں